حنفی مذہب میں کتا اٹھا کر نماز پڑھنا جائز ہے، بچہ اٹھا کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ کتا اٹھا کر نماز پڑھنا جائز ہے، قرآن اٹھا کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ آئے ہم آپ کو بشیر قادری کی زبانی آپ کو یہ سنواتے ہیں کہ کتا اٹھا کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ السلام علیکم عامر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے عامر صاحب؟ مجھے دیکھیے، یہ گروپ آپ نے نا اصلاح کے لیے بنایا ہوا ہے، کسی سے ہار جیتنے کے لیے یا مناظرے بازی یا ہار جیتنے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے تو یہ بنایا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اصلاح کے لیے بنایا ہوا نا۔ تو یہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کا اسکین لگایا ہے، اس کو ابھی آپ ذرا سائڈ پہ رکھیں۔ مجھے ایک مسئلہ بتائیے، ایک بندے نے نا اپنے مویشیوں کی، اپنے کھیتوں کی رکھوالی کے لیے، اپنے مال و جان کی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہوا ہے۔ اب وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ کتا آ کر اس بندے سے سمٹ جاتا ہے، اس کی گود میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بتائیں اس بندے کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میری رہنمائی کرتے ہیں، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشیر قادری صاحب، شرم نہیں آتی طویل کرتے؟ طویل وہ کیا کرو کہ کم از کم کوئی سننے والا تو آپ کو سمجھے کہ آپ کا ذہنی توازن صحیح ہے۔ آپ کی ایک طرف کہتے ہو کہ یہ گروپ اصلاح کے لیے نہیں بنایا گیا، آپ اپنی حرکتیں تو دیکھیں کہ آپ کی حرکتیں یہ اصلاح والی ہیں یا ہار جیت آپ نے شروع کی ہوئی ہے اپنی طویلوں سے؟ وہاں لکھا ہوا ہے، فقی ابو جعفر نے کہا کہ اس کا جو کتے کا منہ جو ہے وہ بندہ ہو۔ کیا کتا اپنا منہ خود باندھ لے گا؟ آپ کو شرم نہیں آتی طویلت کرتے ہوئے؟ پہلے عبارت تو پوری طرح پڑھ لے۔ فقی ابو جعفر کہتے ہیں اس کا منہ بندہ ہو، تو کتا کیا اپنا منہ خود ہی باندھ لے گا؟ کیسی عجیب فضول باتیں کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ ابو محمد صاحب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیے ابو محمد صاحب، ایک مسئلہ اگر آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کسی اور کے ساتھ بھی پیش نہیں آ سکتا۔ آپ کو اگر 20 سال 25 سال 30 سال ہو گئے ہیں تو کسی اور کے ساتھ پیش نہیں آ سکتا؟ یہ کہاں سے آپ نے منطق لے لیا؟ یار آپ اپنی جماعت کے کچھ سمجھدار عقل مند آپ آدمی ہیں، آپ عالم دین ہیں اپنی جماعت کے، تو اگر آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا تو کیا کسی اور کے ساتھ بھی نہیں آ سکتا؟ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ آ جاتے ہیں، کسی کے ساتھ نہیں آتے۔ تو میں نے ایک مسئلہ پوچھا، اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور کتا آ کر اس کی گود میں بیٹھ جائے، اس سے چمٹ جائے، تو کیا اس بندے کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ مجھے مسئلہ آپ بتا دیں۔ آگے سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا۔ اللہ کے بندے، آپ کے ساتھ ہوگا تبھی آپ پوچھیں گے۔ یہ معاملہ کہتے کسی کے ساتھ ہو جائے، کیسے ہو جائے؟ یہ کیسے ہو جائے کہ ایک کتا ہے وہ اپنا منہ باندھے اور جو ہے نا وہ آستین میں چڑھ کر بیٹھ جائے؟ ہوا کبھی کسی 1400 سال میں جو ہے وہ یہ ابھی تک جو ہے 15ویں صدی جا رہی ہے، کس حنفی کے ساتھ ہوا تھا؟ دفاع اس بات کا کیا کرو جو بات ممکن بھی ہو، کم از کم اس کا دفاع کیا کرو۔ کبھی آدھا بچہ اندر کبھی آدھا باہر، اس کا دفاع کرتے ہو، کبھی اس کا۔ کبھی ہوا بھی ہے، کبھی کسی نے کیا بھی ہے؟ کبھی کتا اپنا منہ باندھ کے آپ کی آستین میں چڑھا ہے؟ دیکھیے ابو محمد صاحب، جس کو آپ فرضی مسئلہ کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ فرضی مسئلہ نہیں ہے، یہ حقیقت کے اوپر مبنی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ یہ فرضی مسئلہ ہے جی، تو اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو ہوگا، اور کوئی نہ کوئی حال تو اس کا ہوگا۔ کتاب و سننے سے اس کا جواب دے دیجئے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی بتا دیجئے۔ آپ بتا ہی نہیں رہے، آپ جان چھڑا رہے ہیں، بس اگلے بندے کے اوپر آپ نے نا بس الزام لگانا، چڑھائی کرنی ہے، جواب نہیں دینا آپ نے۔ اور جس کو آپ فرضی مسئلہ کہہ رہے ہیں، یہ حقیقت کے اوپر مبنی مسئلہ ہے، یہ خود میرے دیکھا ہوا مسئلہ ہے۔ اگرچہ میں شہر کے اندر رہتا ہوں مگر میرے بہت سے رشتہ دار گاؤں میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں کے اندر لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں، کھیت ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ان کے ڈیرے ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ کھیت ہوتے ہیں، مویشی ہوتے ہیں، ان کو ڈیرے کے نام سے وہ کہتے ہیں۔ ان کا جہاں پہ ڈیرا ہوتا ہے وہاں پہ اکثر انہوں نے کتے بھی رکھے ہوتے ہیں، اور بھیڑ بکریاں بھی رکھی ہوتی ہیں، بھینسیں بھی رکھی ہوتی ہیں، گائیں بھی رکھی ہوتے ہیں۔ تو اکثر جب ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ان کا نگران ہوتا ہے نا،
जो उस डेरे का निगरान उन्होंने रखा होता है, वो अगर नमाज पढ़ रहा होता है तो हम देखते हैं कि अक्सर बकरी के छोटे छोटे बच्चे, भेड़ों के छोटे छोटे बच्चे आकर वो नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उसके आगे पीछे चढ़ जाते हैं, उससे चिमट जाते हैं। और अगर कुत्ते ने भी बच्चे दिए हों वहाँ पे, तो आपको पता है कि कुत्ता वफादार जानवर है, सब जानवरों से वफादार कुत्ता जानवर है। तो अक्सर हमने देखा हुआ कि कुत्ता भी आकर चिमट जाता है। तो अब वो जो बंदा है वो तो अपनी नमाज मुकम्मल करता है। ये तो मसला मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ। अब मुझे बताएं ऐसे बंदे के बारे में क्या हुक्म है। आप ये ना कहिएगा कि ये फर्जिया या ये है या वो है। कादरी साहब, आप इसकी तवील नहीं कर सकते, आप तवील नहीं कर सकते, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं वो हवाला भी यहाँ लगा सकता हूँ जिसमें ये बात मौजूद है कि कुत्ता बड़ा भी हो तो फिर भी उसको उठाना जो है वो जायज़ है। जो इंसान ने बच्चे दिए हैं उसको उठाकर तो नमाज जायज़ नहीं है। कुत्ते के दिए हुए बच्चे जो हैं वो उनकी नमाज वो उठाकर नमाज जो है जायज़ है। और ये भाई ने हवाला लगा दिया, मैंने इसका ऊपर जिक्र किया कि अगरचे कुत्ता बड़ा हो फिर भी। आपने पूरी इसकी तकरीर समाअत फरमाई। अब ये सुनन दारक़ुतनी का हवाला है जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुत्ता अगर बर्तन में मुंह डाले तो 7 मरतबा उसको धो। तो यहाँ पर कुत्ते का जिक्र आया कि बर्तन ख़राब हो जाता है, और दूसरी जगह पर कुत्ता को देखकर फरिश्ते नहीं आते। अब ये कहता है कि नमाज हो जाती है। अब इस इबारत में जो दूसरी इबारत है इसमें वाज़ेह लिखा है हाथ में कुरान पकड़कर नमाज़ पढ़ने से नमाज फासिद, लेकिन कुत्ते का बच्चा उठाकर पढ़ने से नमाज में कोई फ़र्क ही नहीं। अब ये फ़िक़्ह हनफी की इबारत है, और ये सुबह से लेकर शाम तक और पूरी इनकी फ़िक़्ह हनफी यही ज़ोर लगाती है कि कुत्ता उठाकर नमाज़ पढ़ना जायज़, कुत्ता उठाकर नमाज़ पढ़ना जायज़। इनको कुत्ते से आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है? आपने कभी ये नोट किया? कुत्ते से इनको इसीलिए मोहब्बत है कि आप इनकी किताबें पढ़ना शुरू कर दें तो आपको पता चल जाएगा कुत्ते का मिसाल और इन मुक़ल्लिद हनफियों का मिसाल, आखिर इनमें से रिश्तेदारी क्या है इनकी, पता आपको चल जाएगा। आप इनके किताब का